تو حضرت ابو بکر نے کہا تیری زکات جب نبی پاک نے قبول نہیں کی تو ہم بھی تیری زکات قبول نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد عمر کے پاس آئے، حضرت عمر نے بھی کہا میں تیری زکات قبول کرنے والا نہیں۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی کے پاس آئے، آپ نے بھی منع فرمایا کہ میں تیری زکات قبول کرنے والا نہیں۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا ایک گنبد نما مکان بن رہا ہے۔ میرے حضور وہاں پر جا کے تھوڑا ٹھہر گئے اور پوچھنے لگے یہ مکان کس کا ہے؟ تو کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ فلاں انصاری صحابی کا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بغیر کچھ کہے آگے تشریف لے گئے۔ وہ نوجوان صحابی جا کر کے اس انصاری صحابی سے کہنے لگا کہ تیرے مکان کے پاس آج حضور کھڑے ہوئے اور پوچھنے لگے یہ مکان کس کا ہے؟ تو میں نے بتایا تو حضور نے منع تو نہیں کیا ہے کہ حضور نے اپنی زبان سے جو ہے ناپسندگی کا اظہار تو نہیں کیا ہے، لیکن حضور کا چہرہ بتا رہا تھا کہ تیرا مکان حضور کو پسند نہیں آیا ہے۔ اس نے جب سنا تو ایک کدال لیا اور اس مکان کو فوراً زمین کے برابر کر دیا، ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ جب کچھ دن بعد حضور کا گزر پھر وہی سے ہوا تو آپ نے دیکھا کہ وہ مکان ٹوٹا ہوا پڑا ہے۔ حضور نے پھر پوچھا یہ مکان کو کیا ہوا؟ تو کہا گیا انہوں نے مکان توڑ دیا جس کا مکان تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری صحابی کو بلایا، وہ جب قریب آئے تو حضور نے پوچھا کہ تو نے اپنا مکان کیوں توڑا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ سنا ہے کہ آپ کو یہ مکان پسند نہیں آیا تھا، اس وجہ سے اس کو توڑ دیا۔ جو چیز آپ کو پسند نہیں ہم اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہم اور آپ اس بات کا پتہ لگائیں کہ صبح سے لے کے شام تک کتنی ساری چیزیں حضور کو پسند نہیں، ولیمے سے لے کے عقیقے تک کتنی ساری ایسی چیزیں ہیں جو حضور کو پسند نہیں۔ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ مدینہ شریف کے قریب ایک بستی تھی، اس میں ایک جوان رہا کرتا تھا، اس کا نام ثعلبہ تھا۔ وہ حضور کے ساتھ پانچوں نمازیں پابندی سے پڑھا کرتا تھا، لیکن مالی اعتبار سے کمزور تھا، غریب تھا۔ ایک دن آیا اور حضور سے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جس حال میں ہے وہی حال تیرا بہتر ہے۔ اس کے بعد پھر آیا اور پھر کہا یا رسول اللہ مال کے لیے دعا کر دیجئے۔ حضور نے پھر فرمایا تو جس حال میں ہے اسی حال میں تو بہتر ہے۔ تیسری مرتبہ پھر آیا اور ثعلبہ نے کہا یا رسول اللہ دعا کر دیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ کے لیے دعا کی، اللہ نے حضور کی اس دعا کو قبول کیا۔ ثعلبہ کے پاس 4-5 بکریاں تھیں، لیکن جب حضور نے دعا کی تو سینکڑوں بکریاں ہو گئی، بکریوں کے بڑے بڑے ریوڑ ہو گئے، بہت سارے اونٹ، بہت سارے گائیں، بہت سارے بھیڑ بکریاں اس کے پاس ہو گئی۔ اب اتنا مال ہو گیا کہ اس سے سنبھالنے کی سخت نہیں تھی، وہ سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ تو مدینے کی گلیاں جب چھوٹی پڑنے لگی تو جنگل کی طرف نکل گیا اور اپنی بھیڑ بکریوں کو اور اپنے گائے اونٹ کو وہاں پر رکھتا۔ اتنا زیادہ مال اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دیا، لیکن جب مال آ گیا ثعلبہ کے ہاتھ میں تو دھیرے دھیرے ظہر جانا بند کیا، عصر جانا بند کیا، مغرب جانا بند کیا، تو دھیرے دھیرے نمازوں سے کمی کرنے لگے، نمازوں میں کوتاہی کرنے لگے، حتیٰ کہ ثعلبہ اتنا مصروف ہو گئے اپنے مال کے چکر میں کہ جمعے کو آتے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ جمعے کو بھی نہیں آتے، اتنا وہ مال میں مصروف ہو گئے۔ جب حضور نے دعا کی مال آیا تو اللہ کو بھی بھول گئے، اللہ کے رسول کو بھی بھول گئے۔ پھر جب زکوٰۃ کی باری آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ زکوٰۃ کا مال تلاشو۔ وہ سب کے پاس جاتے، مال تلاشتے، اور چلتے چلتے ثعلبہ کے پاس جب پہنچے تو ان کی بکریوں کو گنا گیا، ان کے اونٹوں کو گنا گیا۔ کہا گیا ثعلبہ سے کہ 5 اونٹوں پر 5 گایوں پر ایک تجھے بکری اللہ کے راہ میں زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، ایک بکری اللہ کی راہ میں خرچ کرنی پڑے گی۔ ثعلبہ پریشان ہو گئے، یہ تو لاکھوں کروڑوں نکل جائیں گے۔ تو سوچنے لگے اور کہنے لگے جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دینا کہ ثعلبہ خود آئیں گے، یعنی ثعلبہ کا ارادہ بدلا ہوا تھا۔ یہ صحابی رسول جب حضور کی خدمت میں پہنچے، ابھی انہوں نے کچھ حضور کو بتایا نہیں تھا، اس سے پہلے حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے
اور فرمانے لگے ثعلبہ تو ہلاک ہو گیا، ثعلبہ تو ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد جتنے صحابہ بیٹھے تھے وہاں پر ان سب کی آنکھیں نم ہو گئی کہ ثعلبہ تو اپنا تھا، ہمارے پاس بیٹھتا تھا، لیکن مال اور دنیا کی محبت میں اتنا گم ہو گیا کہ حضور کی زبان مبارک سے نکل آیا کہ ثعلبہ ہلاک ہو گیا، تو یقیناً ثعلبہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد ثعلبہ کو فکر ہوئی کہ یار یہ سب مال تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اس سے پہلے تو میں غریب تھا، حضور نے دعا کی، مجھے اللہ نے مال دیا، اور یہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی کہ حضور کے کہے کے مطابق بھی ہم نے کام نہیں کیا، یہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی کہ حضور نے زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا اور ہم نے ان سے کہہ دیا کہ ہم خود حضور کے پاس آئیں گے۔ تو ان کو جب غلطی کا احساس ہوا تو اپنی بکریوں کو لے کے حضور کے پاس پہنچے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم نے کہا تھا کہ ہم خود آئیں گے اپنی بکریوں کو لے کے۔ تو حضور نے پہچان لیا اور فرمایا ثعلبہ باتیں مت بنا، ہمیں تیرے زکوٰۃ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو واپس چلا جا۔ حضور نے فرمایا ثعلبہ ہلاک ہو گیا۔ کہا حضور نے کہ ثعلبہ ہلاک ہو گیا۔ محبت دیکھو ابو بکر کو کتنی تھی، ابو بکر کی آنکھیں بھی چھلک پڑی کہ ثعلبہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت عمر کے دل میں بھی درد ہونے لگا کہ ثعلبہ ہلاک ہو گئے۔ اب تمام صحابہ کہنے لگے کہ ثعلبہ تو ہلاک ہو گئے، حضور کی زبان مبارک سے نکلا کہ ثعلبہ ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد ثعلبہ روتے رہے کہ ہماری توبہ قبول ہو جائے۔ اس کے بعد ثعلبہ بار بار آتے، حضور کی خدمت میں بکریاں لاتے اور کہتے حضور قبول کر لیجئے۔ نبی پاک فرماتے کہ اللہ کی جانب سے فرمان آیا ہے کہ تیری زکوٰۃ قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد پھر آئے، پھر حضور نے منع فرما دیا۔ حضور کے وصال فرما جانے کے بعد پھر حضرت ابو بکر کے پاس ثعلبہ آئے اور کہا میری زکوٰۃ قبول کر لو۔ حضرت عثمان کے دور میں ہی ثعلبہ کا انتقال ہو گیا۔ ثعلبہ اپنے مال کو دیکھ کر روتے کہ ہائے میں نے یہ کیا کر دیا، جو مال اللہ نے عطا کیا تھا، جو مال حضور کی دعاؤں کی وجہ سے ملا تھا، آج دنیا کی محبت میں آ کر حضور سے ہی انکار کر دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے انکار کر دیا۔ ہاں ثعلبہ تو ہلاک ہو گئے، میں کیا کروں؟ تو یارو جب اللہ مال دے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خیرات کرو، کیونکہ اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال کبھی ختم نہیں ہوتا، کبھی کم نہیں پڑتا، کیونکہ جو اللہ تمہیں مال دے سکتا ہے وہ اللہ تمہارا مال چھین بھی سکتا ہے، لیکن اللہ بہت خوش ہوتا ہے جب بندہ اس کے بندوں کو کھلاتا ہے۔ اللہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اپنے مال کو رب کے بارگاہ میں خیرات کرتا ہے، لوگوں میں بانٹتا ہے، غریبوں کا خیال کرتا ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے، تو اللہ اس کے مال میں برکت ڈال دیتا ہے، اس کا مال پھر کبھی ختم نہیں ہوتا۔